اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارع الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام وعجل فرجہم۔ آج ہمارا درس کتاب تعلیم احکام میں 24واں ہے، یعنی آج ہم 24واں سبق اور درس پڑھتے ہیں کہ جو نماز مسافر کے بیان میں ہے، یعنی مسافر کی نماز کے بارے میں ہے۔ مسافر کی نماز یعنی نماز مسافر دونوں طرح سے ہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی کتاب ہے تعلیم احکام، احکام کی تعلیم بھی صحیح ہے، صحیح، تعلیم احکام، احکام کی تعلیم، یہ بھی صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ تو مسافر کی نماز یا نماز مسافر، انسان حالت سفر میں 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت، جسے ہم قصر کہتے ہیں فقہی اصطلاح میں، یعنی قصر پڑھے، یعنی 4 کو 2 پڑھے۔ کوئی ایسا نہ کرے کہ 3 کو 2 پڑھ لے، 1.5 پڑھ لے، یا 2 کو 1 پڑھ لے، نہیں، قصر جو ہے وہ 4 رکعتی ہوتی ہے، یعنی جو نمازیں 4 رکعتی ہیں وہ قصر ہوتی ہیں، 2 اور 3 رکعتی نماز قصر نہیں ہوتی۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان حالت سفر میں 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت یعنی قصر پڑھے، بشرطے کہ اس کا سفر 8 فرسخ یعنی تقریباً 44 کلومیٹر سے کم نہ ہو۔ یعنی چونکہ عرب میں فرسخ چلتے تھے اور امیال چلتے تھے، میل چلتے تھے، لیکن اب پوری دنیا میں کلومیٹر کا سسٹم ہے، تو 8 فرسخ تقریباً 44 کلومیٹر بنتے ہیں۔ کتنا؟ 44 کلومیٹر آنا جانا، یعنی ایک طرف سے 22 کلومیٹر، ایک طرف سے 22 کلومیٹر جہاں ہو جائے آپ کا جانا، اور پھر آپ کا آنا بھی 22 ہو، یاد رکھیے گا، ہو سکتا ہے تفصیل دیں بعد میں یہ، اور پھر آپ کا آنا بھی 22 ہی ہو، تو 44 ہو جائے گا آپ کا آنا جانا، تو پھر آپ کی نماز قصر ہو جائے گی، یعنی آپ ظہر کی نماز 2 رکعت، عصر کی 2 اور عشاء کی بھی 2 ہی پڑھیں گے، آپ کی نماز 4 رکعتی نماز قصر ہو جائے گی، یعنی 4 2 ہو جائیں گی، 2 1 نہیں ہوگی، 3 1.5 نہیں ہوگی، بلکہ 4 2 ہوں گی صرف اور صرف۔ اسی طرح آپ کا روزہ قصر ہو جائے گا۔ روزہ قصر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدھا ہو جائے گا، نہیں، روزہ یعنی آپ جیسے ہی حد فرسخ سے ترخص سے نکلے فوراً آپ روزہ افطار کر لیں، روزہ افطار آپ کر سکتے ہیں، بعد میں اس کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، بعد میں ماہ مبارک رمضان کے بعد آپ کو قضا کرنی ہوگی۔ کب؟ جب آپ کا آنا جانا 44 کلومیٹر ہو۔ اس کے کچھ اور شرائط بھی ہیں، مثلا آپ زوال سے پہلے جا رہے ہوں، ظہر سے پہلے جا رہے ہوں سفر پہ، اور یہ بھی آپ کو پتا ہے کہ میں ظہر سے پہلے واپس گھر نہیں آ پاؤں گا، یعنی آپ صبح میں جا رہے ہیں 6 بجے 7 بجے 8 بجے، آپ کو یہ بھی یقین ہے کہ میں زوال سے پہلے اپنے وطن یا اپنے گھر واپس نہیں آ پاؤں گا، تو آپ کو کیا کرنا ہے؟ حد ترخص سے نکلنے کے بعد آپ قصر کر سکتے ہیں، ٹھیک؟ یا آپ کہیں باہر سے اپنے وطن آ رہے ہیں، آپ کو یقین ہے کہ میں زوال سے پہلے اپنے وطن یا گھر پہنچ جاؤں گا، تو آپ روزہ رکھ کے آ سکتے ہیں، اور آپ کا روزہ صحیح ہو جائے گا جب آپ وطن میں زوال سے پہلے پہنچ جائیں۔ کہہ رہے ہیں کہ انسان حالت سفر میں 4 رکعتی نمازوں کو 2 رکعت
یعنی قصر پڑھے بشرطے کہ اس کا سفر 8 فرسخ تقریباً 44 کلومیٹر سے کم نہ ہو، یعنی آنا جانا وہاں 44 کلومیٹر ہو جاتا ہو۔ چند مسائل ہیں اس میں، وہ آپ دھیان سے سنیے گا۔ کہہ رہے نمبر 1 اگر ایک شخص اپنے وطن سے سفر شروع کرے تو کم سے کم اگر 22 کلومیٹر جاتا اور 42 کلومیٹر واپس آتا ہے تو اس کی نماز قصر ہوگی، جو میں نے آپ کو بھی بتایا ہے۔ یعنی آنا جانا 44 کلومیٹر ہو جائے، یعنی یہ جو آتا اور جاتا ہے اس کا ایک نقطہ آپ ہٹا دیجئے تاکہ یہ آنا اور جانا ہو جائے، صحیح ہے؟ بس ایک نقطے کا فرق ہے، یہ آنا جانا ہو جائے گا، صحیح؟ کہہ رہے ہیں کہ آنا جانا 44 کلومیٹر ہو جائے تو نماز قصر پڑھی جائے گی، 4-2 ہو جائے گی۔ جی نمبر 2، سفر کرنے والے کے لیے قصر کا حکم اس وقت شروع ہوگا جب وہ اتنی دور نکل جائے کہ اسے بستی کی دیواریں نظر نہ آئیں، یعنی جیسے میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو حد ترخص بولا تھا، تو حد ترخص اسے ہی کہتے ہیں، یعنی آپ نے کسی نے پوچھا نہیں کہ حد ترخص کیا ہوتا ہے، تو حد ترخص یہی ہوتا ہے کہ جہاں سے اپنی بستی کی دیواریں نظر نہ آئیں یا اذان کی آواز آنا بند ہو جائے، اسے کیا کہتے ہیں؟ حد ترخص کہتے ہیں۔ تو یہ جو حکم ہے آپ کے قصر کا، یہ وہاں سے شروع ہوگا، یعنی آپ اپنے وطن سے نکلے، آپ کو دیواریں نظر آنی بند ہو گئیں تو اب آپ کا حکم قصر کا حکم ہے۔ اور اذان کی آواز سنائی نہ دے، بستی کی دیواریں یہ لیجیے نظر نہ آئے اور اذان کی آواز بھی سنائی دینا بند ہو جائے تو وہاں سے نماز قصر، روزہ قصر ہو جائے گا، اور اگر اس سے پہلے ہی نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پوری پڑھے گا۔ آپ اپنے گھر سے چلے، ابھی بستی میں ہے، ارادہ 44 کلومیٹر آنے جانے کا ہے، گھر سے باہر نکلے، بستی سے باہر نکلے، لیکن ابھی آپ اتنی دور گئے ہیں، صرف کہ بستی نظر آ رہی ہے، تو آپ نماز پڑھ لیں، لیکن نماز پوری پڑھنی ہوگی۔ اگر آپ وہاں پہنچ گئے جہاں سے آپ کی بستی کی دیواریں، گاؤں کی دیواریں، وطن کی دیواریں نظر نہیں آ رہی ہیں تو پھر آپ کو نماز قصر پڑھنا ہوگا۔ نمبر 3، اگر ایسی جگہ سے سفر شروع کیا کہ جہاں گھر اور دیوار ہی نہ ہو، ہاں کہاں سے سفر شروع کیا؟ جہاں نہ گھر ہے نہ دیوار ہے، ایسے بھی تو ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا؟ کیسے ہو سکتا ہے بتاؤ؟ صحرا سے۔ کہ اگر کوئی انسان ایسی جگہ سے سفر شروع کر رہا ہے کہ جہاں گھر کی دیواریں ہی نہ ہو، گھر ہی نہ ہو، تو اتنی دور نکل جائے، اس کا یہ حکم ہے کہ اتنی دور نکل جائے، اتنی دور نکل جائے کہ بالفرض اگر اس کی دیوار ہوتی تو وہاں سے نہ دکھائی دیتی، ٹھیک ہے؟ اتنا اندازہ تو انسان کر سکتا ہے نا کہ میں اتنی دور آ گیا کہ اگر میں گھر ہوتا وہاں پر یا بستی ہوتی یا آبادی ہوتی تو اتنی دور نکلنے کے بعد وہاں سے مجھے دیواریں نظر نہ آتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نمبر 4، اگر کسی جگہ پہنچنے کے 2 راستے ہیں، یہ مسئلہ دھیان سے سنیے گا، اگر کسی جگہ پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک 8 فرسخ اور دوسرا اس سے کم، کتنا؟ ایک 8 فرسخ ہے اور دوسرا اس سے کم ہے، تو اب اسے کیا چاہیے؟ اب کیا کرنا ہے؟ تو اگر اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو 8 فرسخ ہے یا اس سے زیادہ تو اس کی نماز قصر ہوگی، ورنہ کم مسافت والے راستے میں نماز قصر نہیں ہوتی۔ میں مثال دے رہا ہوں، میں ایک مثال کے طور پر فرض کریں ایک شہر ہے، دہلی ہے،
مان لیں دہلی ہے. ایک راستہ جو اطراف دہلی میں بہت سارے بستیاں ہیں، آبادیاں ہیں، شہر ہیں، گاؤں ہیں. کیا ہوا منہ میں، کیا ہوا، ایسے کیوں کر رہے ہیں؟ آباد ہیں بستیاں، مثلا آبادیاں ہیں، شہر ہیں. نوئیڈا اس کے پاس ہے، غازی آباد اس کے پاس ہے، لونی اس کے پاس ہے، صحیح ہے. اور دوسرے مثلا شہر آس پاس بہت سارے شہر ہیں. فرض کریں ایک راستہ اس شہر سے دہلی جا رہا ہے، وہ 8 فرسخ یا اس سے زیادہ بنتا ہے. ایک راستہ 8 فرسخ سے کم بنتا ہے. مثلا باغپت سے دہلی جا رہے ہیں جی، یا گڑگاؤں سے دہلی جا رہے ہیں، یا فرید آباد سے دہلی آ رہے ہیں، صحیح ہے، نوئیڈا سے آ رہے ہیں. تو اگر وہ راستہ، میں مثال دے رہا ہوں، میں نے ان کے کلومیٹر مجھے بالضبط نہیں کہہ سکتا کون کتنے کلومیٹر ہے، مثال دے رہا ہوں. ایک انسان کو مثلا اس راستے سے آنا ہے جو راستہ 8 فرسخ سے کم ہے، اسے دہلی آنا ہے، لیکن وہ آ رہا ہے اس راستے سے جو 8 فرسخ سے کم بنتا ہے، تب اس کی نماز قصر دہلی میں نہیں ہوگی. لیکن اگر وہ اس راستے سے آ رہا ہے جو 8 فرسخ بن جاتا ہے تو پھر اس کی نماز قصر ہو جائے گی. صحیح. بہت سارے راستے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ جانے کے لیے، 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. کہہ رہے ہیں اگر کسی جگہ پہنچنے کے 2 راستے ہیں، ایک 8 فرسخ اور دوسرا اس سے کم، تو اگر اس نے ایسے راستے کا انتخاب کیا جو 8 فرسخ ہے یا اس سے زیادہ، تو اس کی نماز قصر ہوگی، ورنہ کم مسافت والے راستے میں نماز قصر نہیں ہوتی. اگر 8 فرسخ سے کم والے راستے سے آپ گئے ہیں تو نماز قصر نہیں ہوگی. آج ہمارا درس یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ باقی غدن سے جی. والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.